تو انتظار کرنا پڑے گا. اللہ از نیور لیٹ. ہیو پیشنس, ہیو فیتھ. تو انتظار تو کرنا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار, تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں, وتولج النہار فی اللیل, اور تو دن کو داخل کرتا ہے رات میں. اندھیروں سے روشنی کون نکالتا ہے؟ تو بہت سارے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں نا, نکالے گا روشنی, اسی نے نکالنی ہے. وہ اقبال کہتے ہیں زوال آدم خاکی زیا میرا ہے یا تیرا. تو لہٰذا آدم خاکی کو پورا زوال پذیر تو اللہ نے ہونے نہیں دینا, گرنے سے پہلے کہیں نہ کہیں تو سنبھالیں گے. وَتُخْرِجُ, اور تو نکالتا ہے الحیّ زندہ کو من المیت مردہ سے. وَتُخْرِجُ المیت من الحی, اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے, ہے نا. تو اس مردہ قوم, یہ قوم بھی تو مر گئی ہے نا. یہ اشارے ہیں. دیکھیں صرف ایک تو تخلیق کے اصول اللہ نے بنا دیے نا, ویسے بھی آپ یہ نوٹ فرمائیے کہ بالکل ڈیڈ مری ہوئی قوم میں سے چند افراد اٹھتے ہیں اور ایک نئی تحریک کو جنم دیتے ہیں اور زندہ لوگ آ جاتے ہیں اس میں, ہے نا. تو ہم بھی جو مر مک گئے ہیں نا, ایک مرے ہوئے جسم کی طرح ہے مسلم امہ. آپ دیکھیں ادھر سے کوئی آتا ہے ٹھوکر لگا جاتا ہے, ادھر سے کوئی آتا ہے ٹھوکر لگا جاتا ہے. فقہ القلوب جو ہے کتاب ہے عربی کی, دل کی اصلاح کے موضوع پر بڑی خوبصورت کتاب ہے. میری خواہش ہے کہ میں آپ کو وہ پڑھاؤں اگر اللہ نے توفیق دی تو. تو اس میں وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں مسلم امت کی مثال آج ایک مردہ جسم کی طرح ہے. کوئی آتا ہے ایک طرف سے ٹھوکر لگاتا ہے, کوئی آتا ہے دوسری طرف سے ٹھوکر لگاتا ہے, اور اس میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی. یہی ہو رہا ہے نا, یہی ہو رہا ہے نا. شام پر حملہ ہوا ایک ٹھوکر, یمن لٹ گیا دوسری ٹھوکر, عراق لٹ گیا تیسری ٹھوکر. ٹھوکر کیا کوڑے پڑ رہے ہیں. افغانستان, لیبیا, آرمینیا, کس کس جگہ کی بات کریں. بڑی خوبصورت بات ہو کہتے ہیں پورا جسم امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے, اور یہ پورا جسم لہو لہو ہے, مگر اس کے باوجود اس مردے میں حرکت ہی نہیں پیدا ہوتی. کیونکہ مرے ہوئے ہیں. زندہ ہو تو حرکت پیدا ہو, زندہ ہو تو جاگے, زندہ ہو تو تکلیف کا احساس ہو. صفت شم لحد مردہ ہے محفل میری, آہ اے رات بہت دور ہے منزل میری. تو وہ جیسے قبر میں شمع جلی ہوتی ہے نا, بے فائدہ ہوتی ہے نا. اس کا کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ مردے کو نہیں, جلا کر جانے والے کو نہیں, ضائع ہو رہی ہوتی ہے. ہم بھی اسی طرح ہیں. اقبال کہتے ہیں صفت شم لحد مردہ ہے محفل میری, کہ جیسے قبر پر جلائی ہوئی شمع بیکار جل کر ختم ہو جاتی ہے, اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو بیکار ضائع کر رہے ہیں. اور بے حس ہم ایسے ہیں جیسے قبر میں سویا ہوا مردہ. وہ یہ نہیں کرتا کہ روشنی ہوگی تو اٹھوں میں کوئی کام کر لوں, وہ کر ہی نہیں سکتا. اور نہ ہی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر یہ شمع ضائع ہو رہی ہے تو میں اس کو بجھا دوں. یہ کیفیت ہے ہماری. لیکن اللہ اس مردے سے بھی خیر نکالے گا, کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ آخری پیغام تو پھر امت مسلمہ ہی کے پاس ہے نا. لہٰذا پھر اس کی بنا پر پھر اللہ رب کریم ہمارے اندر, ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا, ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروہ ہمیشہ تیرا فرما بردار رہے. تو وہ گروہ تو پھر باقی رہنا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا, لیکن خس و خاشاک تو ہٹانے پڑیں گے. جب موسم بدلتا ہے اور آپ نے نئی وہ لگانی ہوتی ہے پنیری, تو آپ پچھلے سارے سوکھے پتے اور ٹوٹی شاخیں سب کاٹ دیتے ہیں نا, سب کاٹ چھانٹ کے پھر پنیری لگاتے ہیں. تو نئی فصل کے لیے آپ پچھلی فصل بھی اکھاڑ کر پھینک دیتے ہے نا, سوکھے جو اس کے ٹونڈے منڈے حصے ہوتے. یہی بات ہے, سب خس و خاشاک صاف ہوگا اور نئے لوگ اٹھے اور دین کا کام ہوگا. وہ تو ہونا ہی ہے چاہے ہم کریں یا نہ کریں. مستقبل اسلام ہی کا ہے, آنے والی دنیا اسلام ہی کی دنیا ہے. اس میں تو آپ بالکل شک مت رکھیے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس میں شامل ہوں گے یا نہیں یہ ہماری مرضی. لہٰذا اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں, کیونکہ کامیابی تو انہی کے لیے ہے. اور بہت
قریب کا وقت ہے جب مستقبل میں آپ کو اسلام ہی نظر آئے، پاسا پلٹنے کی دیر ہے بس. وہ فائنل وقت تو اللہ کو پتہ ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم، لیکن علامتیں بتا رہی ہیں کہ یہ وہی وقت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح ارشاد ہے. آپ نے فرمایا یہود کا اور ہمارا معاملہ اس طرح ہے کہ گویا میری امت کی عمر یہود کی آدھی ہو. ٹھیک ہے، یہود کو اتنا وقت ملا کہ گویا کسی مزدور کو فجر سے ظہر تک، اور عیسائیوں کے لیے آپ نے کہا ظہر سے عصر تک، اور مسلمانوں کو عصر سے مغرب تک. یہ علیحدہ حدیث ہے. جو حدیث میں پہلے عرض کر رہی ہوں اس میں آپ نے کہا میری امت کا معاملہ یہود کے ساتھ اس طرح ہے وقت کے اعتبار سے، گویا میری امت کی عمر یہود کی آدھی ہے، اور 500 سال میری امت کو اللہ گرانٹ کریں گے اپنی طرف سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیے یہود کا زمانہ 3000 سال ہے، تو پھر ہماری عمر کتنی ہوئی؟ 3000 کا ہاف کریں 1500 سال، 1500 سال، تو 1439 میں بیٹھے ہو، بیٹھے ہیں نا جی قیامت میں. اور ہم میں کوئی بہت دوری نہیں ہے. ہمارے بچے نہیں دیکھیں گے تو ان کے بچے یا ان کے بچے دیکھیں گے. یعنی قیامت سے پہلے کے جو معاملات ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، جو دجال کے واقعات، لہٰذا آپ کے ایک ایک بچے کو یہ سب ذہن نشین ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو کیا پتا، آپ کو نہیں پیش آئے تو آپ کے بچوں کو پیش آئے، ان کے بچوں کو پیش آئے. یہ 5-6 نسلوں سے زیادہ نہیں معاملہ چلنے والا، یعنی کہ اس طرح نہیں چلنے والا. اس طرف آپ دیکھیں گلوبل وارمنگ کس طرح بڑھ رہی ہے. یہ چینج جو ہے نا، یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ آخر تو وہ وقت آنا ہی آنا ہے نا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل واضح. تو چلو 60 نہیں تو 100 سال ہو جائیں گے، 150 سال ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کیا لمبا کھینچ سکتا ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ کی کسی نہ کسی نسل کو تو یہ واقعہ پیش آنا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں، اور بچوں کو یہ سمجھا کر جائیں کہ اپنے بچوں کو یہ چیز ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ٹیچ کر کے جانا تاکہ دجال کے فتنے میں نہ پھنسے. ٹھیک ہے نا، اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اسی میں سے خیر نکالیں گے، بس اللہ سے امید رکھے. رب وہ ہے جو دن رات کا سائیکل چلاتا ہے. جب ہم لوگ اپنی محنت سے شدت سے تھک جاتے ہیں تو وہ ہمیں سلا دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے بس ان کی بس ہو گئی. اور جب ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں تو ہمیں نئی رحمتوں کی طرف لے چلتا ہے. ہر دن میں نئی رحمتیں آتی ہیں، روز مزے کا کھانا، کسی دن کپڑے بنا رہے ہیں، کسی دن روز ایک نیا کام کر رہے ہیں، ایک نیا خوبصورت دن دیتے ہیں اللہ ہمیں. جو رب دیتا ہے وہ کوئی بھی نہیں دیتا، وہ ہمیں ٹائم دیتا ہے. ٹائم آپ کو کوئی دنیا میں کوئی ٹائم نہیں دے سکتا، آپ کی زندگی کا ایک منٹ نہیں بڑھا سکتا. وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے، روز ایک نیا دن، ایک روشن صبح. اس میں تاریکی ہم خود پھیلاتے ہیں. وہ جب تک آپ کالی اینک نہیں نہ اتاریں گے سورج نظر نہیں آنا ہے نا، وہ اندھیرے ہی اندھیرے نظر آنے. اندھیروں کو ہم نے مسلط کر رکھا ہے. اللہ تو روشنی نکالتا ہے، اور رات بھی اللہ کی رحمت ہے. رات نہ ہو تو ہم تو مر جائیں، ہے نا، بہت جلدی مر جائیں. اچھا آپ کو پتا ہے کہ ایک بھوکا رہنے سے انسان اتنی جلدی نہیں مرتا جتنی جلدی انسان نہ سونے سے مرتا. کیونکہ جب ہم سوتے ہیں ہمارا جسم ہمارے جسم کے سارے ٹوٹے پھوٹے خلیے ریپیئر کرتا. اسی لیے تو آپ دیکھیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو سلا دے، بالکل دوائیاں بھی دیتے ہیں. وہ سارے ٹوٹے پھوٹے خلیے ریپیئر کرتا ہے. اور ہم اگلے دن اٹھتے ہیں تو ساری ٹھوکا پیٹی ہو چکی ہوتی ہے راتوں رات. آٹومیٹک سسٹم، آٹومیٹک. تو پھر اگر رات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ مسئلہ. وَتَرْزُقُ تو رزق دیتا ہے من جسے تشاء چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے. اللہ دن میں سے رات کو نکالتا ہے، رات میں سے دن کو نکالتا ہے، مردہ کو میں سے زندہ اور زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے. تو نیند دینے والا وہی ہے نا. تو اللہ ہماری ان سب بہنوں کو جو بیمار ہیں، جو ڈپریس ہیں، ان کو اس سے فیز میں سے نکال لائے اور سکون عطا فرمائے.
اور جو بے خوابی کے مریض ہیں اللہ انہیں نیند عطا فرمائے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جیسے اللہ نے بدر والوں کو سکون عطا کیا نیند کے ذریعے, اور اللہ نے احد والوں کو عطا کیا, اور اللہ نے اصحاب الکہف کو دیکھے نیند کے ذریعے اپنی ایک علامت بنایا. تو نیند اللہ کا انعام ہے. اللہ نے اسے اپنی نعمت کے طور پر ذکر کیا. تو جو بے خوابی کے مریض ہیں اللہ ان کو فضل عطا کرے اور انہیں بھی نیند عطا کرے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ, اور رزق جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے بغیر حساب, بے حساب. جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یعنی رزق کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے. لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کفر کی وجہ سے کامیاب ہو گیا, یہ فلاں وجہ سے کامیاب ہو گیا. یہ اللہ رب کریم ہے جس نے جس کو جتنا رزق مقدر کرنا تھا کر دیا. لا یتخذ, نہ بنائے المؤمنون مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست, من دون المؤمنین مومنوں کے سوا. مومن کافروں کو دوست نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر. ومن جو یفعل ایسا کرے گا ذالک اس قسم کا کام, فلیسا تو نہیں, من اللہ اللہ کی طرف, فی شیء کسی چیز میں. جو ایسا کام کرے گا اللہ کے حضور وہ کسی شمار قطار میں نہیں ہے, الا مگر ان کے تتقوا, تم بچو, منہم ان سے, تقاتن بچنا. ہاں اس بات کی رعایت ہے کہ تم ان سے بچنے کے لیے دوستی کا اظہار کرو. مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. دوست سے مراد ولایت ہوتا ہے بہت قریب کی دوستی, رازدارانہ دوستیاں, تعلق قائم کرنا, ان کے ذمہ دار بننا. آپ ان کے ذمہ دار بنے, وہ آپ کے ذمہ دار بنے. ولی ایسا دوست ہوتا ہے. تو وہ جو ہے منع ہے. رواداری, اچھا تعلق رکھنا, سلام دعا رکھنا, وہ منع نہیں ہے. حسن اخلاق ہوگا تو دین پھیلے گا نا. اگر ہم بد اخلاق ہوں گے تو کوئی پاس کیسے آئے گا؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے یہودی بھی آتے تھے, عیسائی بھی آتے تھے, آپ ان کی مدارات بھی کرتے تھے. یہ منع نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہود وغیرہ آتے تھے تو آپ ان کو مسجد نبوی میں اپنی عبادت کرنے کی بھی اجازت دیتے تھے. آپ نے کبھی منع نہیں کیا. تو لہٰذا یہ منع نہیں ہے کہ آپ جن کی جیسے آپ کے کوئی ہمسائے یہودی یا عیسائی یا ہندو ہیں تو آپ ان سے حسن سلوک نہ کریں, یا آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ منہ نہ لگائیں, یا آپ ان کے برے نام رکھیں, یا ان کو بات کریں تو اکڑ کے کریں. یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے تعلقات مت بناؤ. دوستی اچھا تعلق ان کے ساتھ رکھو, مگر ایسی دوستیاں مت لگاؤ کہ تم ان کے گھر, وہ تمہارے گھر ہر وقت, تمہارے ہر راز سے واقف, تم ان کے ہر راز سے واقف. اس قسم کی سرپرستیاں قائم مت کرو. جیسے ہمارے تعلقات ہیں, ہر وقت کا آنا جانا ہے. اس قسم کے قریبی تعلقات نہیں ہونے چاہیے. آپ تعلق رکھیں, دوستی رکھیں, رواداری سے بھی پیش آئیں. ان کے کسی موقع پر آپ شریک بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ جیسے ان کی بچی وغیرہ کی شادی ہے, آپ مبارکباد, انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا, آپ چلے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے, مبارکباد دے سکتے ہیں. ان باتوں پر پابندی نہیں ہے. ولایت ہوتی ہے ایسی دوستی جس میں ایک دوسرے کا سرپرست ہو. یعنی ایک دوست اگر غائب ہو گیا تو اس دوست کے گھر جا کے پوچھے کہ وہ کہاں گیا, اس کو پتا ہوگا. ہوتے ہیں نا ایسے دوست, گھر والوں کو نہیں پتا, کس کو پتا ہوگا؟ فلاں دوست کو پتا ہوگا, اسے اس کی ہر بات پتا رہتی ہے نا. اس قسم کی دوستی نہیں لگا. ٹھیک ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے. اچھا, اللہ فرماتے ہیں صرف ایک شکل میں تم ان کے ساتھ دوستی ظاہر کر سکتے ہو, یہ نہیں دوستی لگا سکتے ہو, ظاہر کر سکتے ہو. تم اپنے آپ کو ان کی شر سے بچانا چاہو. یہ آیت میں آگے آ گیا نا کہ جو ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ان کے ساتھ ایسی دوستیاں قائم کر لے کہ رازدار وہ, دکھ درد میں ساتھی وہ, سب کچھ ان کو بنا لیا, تو پھر اللہ رب کریم انہیں مومن تسلیم نہیں فرما رہے. اور اللہ کہتے ہیں صرف ایک رعایت ہے کہ تم ان کے خطرے سے بچنے کے لیے دوستی کا اظہار کرو. ٹھیک ہے. آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں ان کی اکثریت ہے اور وہ شر پسند ہے, تو آپ ان سے ویسے تو تعلق محدود ہی رکھتے ہیں, لیکن ہر وقت ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے. آپ ان سے واقعی خطرہ ہے. ٹھیک ہے. ان کے منہ پر آپ یعنی کہ بالکل اظہار نہیں کرتے کہ آپ ان سے تھوڑا سا دامن بچائے ہوئے, تو اس کی اجازت ہے خطرے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں میں پھنس جائے اور اس کو ان سے خطرہ ہو, ایک تو یہ نہیں کہ کوئی خطرہ نہیں, جیسے یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں. ہاں بھارت میں کوئی رہتا ہے اور بھارت کے مخصوص ایریاز ہیں, سارے نہیں, جہاں پر کے رہنے والے ہندو تشدد پسند ہے, تو ان میں رہنے والوں کو تو پھر کچھ نہ کچھ ان کی
شکل دیکھنی پڑتی ہوگی نا، خوشامد کرنی پڑتی ہوگی، تو اللہ کہتے ہیں وہ پھر تمہیں اجازت ہے. خیر. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس بات پر تمہیں اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، کیونکہ دوستی کوئی نہ کرے، کسی ایسی دوستی نہ کرے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب میں یہ نہیں آپ کو بتا رہی کہ آپ کافروں اور غیر مسلموں کو ڈنڈے پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کرتے. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا کوئی مومن کیسے ہوگا، ہے نا؟ کیسے ہوگا کوئی مومن؟ لہذا امام قرطبی جو ہیں یہ یعنی عالم تھے، مشہور عالم تھے، تو تابعین میں سے ہیں. تو ان کا جو نیبر تھا وہ یہودی تھا مذہباً، تو یہ اس کا بہت خیال کرتے تھے، بہت خیال کرتے تھے، وقتاً فوقتاً تحائف دینا کرنا. تو غریب آدمی تھا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے گھر وہ تیل نہیں لا سکا، چراغ نہیں جلایا جا سکا. تو ان کا بچہ بہت رو رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو وہ اندھیرے سے بہت رو رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں، آپ کا بچہ اتنا رو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ بس اس طرح آج میں تیل نہیں لا سکا، تو وہ میرا بچہ نا اس وجہ سے بےتاب ہو رہا ہے، اندھیرے سے گھبرا رہا ہے. تو انہوں نے اپنا چراغ، ان کے پاس ایکسٹرا آئل نہیں تھا، تو رات لیٹ ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنا چراغ اٹھایا اور اس کو دے دیا. اب یہ اس وقت میں سب سے عظیم قربانی تھی، کیونکہ گھر میں ایک آدھی لالٹین ہوتی تھی، یہ تو نہیں کہ ایک بلب ان کو دے دے تو دوسرا اپنا جلا لے. لہٰذا خود وہ اندھیرے میں بیٹھے رہے. تو وہ اس قدر متاثر ہوا اس بات سے کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کے چراغ کی روشنی نے گھر تو روشن کر دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے دین کی روشنی سے اپنے دل بھی منور کر لینی چاہیے. تو بیوی تو پہلے ان سے متاثر تھی، تو وہ میاں بیوی مسلمان ہو گئے. تو اخلاق ہوگا تو کوئی مسلمان ہوگا. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اخلاق نے لوگوں کو مسلمان کیا. تو اگر آپ اتنے اسٹبن، اتنے بدتمیز ہوں کہ لوگ آپ سے دور بھاگیں، آپ دیکھیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل اور تلخ مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے گھر سے بھاگ جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ نہیں تھا. دوستی سے مراد یہ ہے، یہاں ولایت سے مراد ہے ایسے رازداریاں کرنا کہ ان کو راز ان کے ساتھ شیئر کرنا، اپنے راز ان کو دے دینا، ان کی خیر خواہی کرنا مسلمانوں کے مقابلے میں، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنا ایک دوسرے کے کلوز ہو جانا. آپ کو پتا ہے اب دوست جو ہوتے ہیں ماں باپ، تو ان کے بچے ایک دوسرے کے جیسے لباس بنواتے ہیں، کہتے ہیں نا انکل کی بیٹی نے بنایا میں نے بھی بنانا ہے، انکل کی بیٹی نے ہی لیا میں نے بھی لینا ہے. تو اگر آپ کی اتنی قریبی دوستیاں ہوں گی تو پھر آپ کے بچے ان سے متاثر نہیں ہیں، ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے نا. اس لیے منع کر دیا ہے کہ ایسی قریبی دوستیاں مت لگاؤ. کسی بچی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، فرض کریں کوئی بچی ہے، اس کو کسی لڑکے نے کوئی لو لیٹر پھینک دیا، اب وہ ماں سے نہیں شیئر کرتی، کس سے شیئر کرتی؟ سہیلی سے. اب اگر اس کی سہیلی کوئی مغرب زدہ بچی ہوگی تو وہ اس کو کیا مشورہ دے گی؟ آگے بڑھاؤ اس سلسلے کو. کوئی دیندار بچی ہوگی تو کیا مشورہ دے گی؟ ایسا مت کرو، اپنی ماں کو بتاؤ، ہے نا. اب دیکھنا یہ فرق آ جاتا ہے. تو ایک مومن گھرانے کی بچیوں کے ساتھ دوستی ہے آپ کی بچی کی، اس کا ماحول اور بنے گا. ایک غیر مومن گھرانے کے ساتھ ہے تو اور بنے گا. بس یہی گیپ رکھنے کو کہا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مومن کی ہر وقت تیوری چڑھی ہوئی ہے، ہر وقت سڑا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن حین لین، مومن نرم ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کا اخلاق کتنا زیادہ تھا، ان کے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا. بے شمار واقعات ہے، کسی ایک کی بات نہیں ہے. ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہیں، ان کا ایک عیسائی ہمسایہ تھا. تو وہ جو تھا رات کو دیر تک جاگتا رہتا اور میوزیشین تھا، تو اپنے گھر میں بیٹھ کے نا وہ بجاتا رہتا. باہر تو پابندی تھی نا، تو اپنے گھر میں بیٹھ کے بجاتا رہتا اور شراب پیتا. تو شراب پی کے ہلہ کرتا. تو ظاہر ابو حنیفہ بیچارے رات کو ڈسٹرب ہوتے تھے ان چیزوں سے. تو ایک رات خاموشی تھی، تو انہوں نے جا کے پتا کیا کیا شور شرابہ کیوں نہیں ہو رہا. تو پتا چلا کہ اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی. شور شرابے کی کسی نے شکایت کر دی ہوگی نا، تو وہ پکڑ کے لے گئی. تو یہ خود گئے دربار میں. تو ظاہرہ کے مشہور عالم تھے، تو خلیفہ گورنر جو ہے، ظاہرہ خلیفہ تو کوفہ میں نہیں تھا، گورنر نے جو ہے بڑے اعزاز کے ساتھ بلایا بٹھایا اور کہا کہ آپ خود تشریف لائے ہیں، کوئی کام تھا تو آپ یعنی پیغام بھیجتے تو میں بندہ بھیج دیتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کام میرا تھا تو آنا بھی میرا بنتا. تو انہوں نے کہا کیا کام تھا؟ تو انہوں نے کہا اس طرح رات کو میرا ہمسایہ پکڑا گیا، اس کو چھڑانے آیا، اس کی ضمانت لینے آیا. تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ لے جائیں، آپ آئیں، آپ کا آنا کافی ہے. تو وہ پھر سدھر گیا. مسلمان تو خیر نہیں ہوا لیکن وہ سدھر گیا. اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ابو حنیفہ جیسا نیک نام بندہ تو مجھ جیسے بندے کو چھڑانے کے لیے پیچھے آیا. آپ دیکھیں کہ ممکن تھا کہ مسلمان بھی ہو جاتا. تو بات یہ ہے اخلاق سے دین پھیلتا ہے، بد اخلاقی سے دین نہیں پھیلتا.
کہ پھیلے گا؟ نہیں پھیلے گا نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے رہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تھے. ام معبد کا مشہور واقعہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو رستے میں ایک دن جو ہے ایسی جگہ پر پہنچے کہ کچھ بھی نہیں تھا, دور دور تک ٹوٹل ویرانہ, ویسے ہی صحرا تھا. تو وہاں پہ بالکل ہی صحرا تھا. تو یہ جو ہے ایک جھونپڑی نظر آئی, وہاں چلے گئے. تو وہاں میاں بیوی رہتے تھے. تو شوہر گئے ہوئے تھے کام پر, تو پیچھے خاتون موجود تھی, ان کا نام ام معبد تھا. تو ام معبد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں تو کچھ دیں کھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں, آپ لوگ کچھ دیر پہلے آتے, میرے میاں بکریاں لے کے چرانے چلے گئے ہیں, تو اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایک بکری ایک کونے میں کھڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکری میں دو لوں. تو وہ کہنے لگی یہ تو بیمار ہے, چل ہی نہیں سکتی, اسی لیے میرے پیچھے چھوڑ گئے. تو آپ نے کہا کہ نہیں, اگر آپ اجازت دے تو میں دو لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ کہنے پر ام معبد نے کہا کہ چل دو سکتی ہو تو دو لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ نکالا, تو دودھ نکل آیا. تو سب سے پہلے ام معبد کو پیش کیا. تو ام معبد تو ویسے ہی حیران تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مہمان ہیں, آپ پیئیں. آپ نے کہا نہیں, پلانے والا آخر میں پیتے, آپ پیئیں. ام معبد کو پلایا. پھر وہ جو ساتھ راہبر تھے عبداللہ بن عریق, ان کو پلایا. پھر جو غلام کے ساتھ حضرت ابو بکر کے, ان کو پلایا. پھر ابو بکر کو پلایا. پھر خود پیا آخر میں. اور پھر اس کے بعد ان کا برتن بھی بھر دیا. دیکھیں اخلاق کی بات ہے نا. جیسے ہم لوگ کسی کی گاڑی لیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو دو طریقے, یا تو ہم سارا پیٹرول ختم کر کے واپس کر دیں, اور یا ہم ٹینکی دوبارہ بھروا کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا تھا نا, آپ نہ نکالتے ایکسٹرا. ام معبد کو بھی تو پلا دیا تھا آپ نے, پھر ان کا برتن بھی بھر دیا اور اس کے بعد تشریف لے گئے. تو ام معبد بڑی متاثر. اب ابو معبد رات کو جو واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دودھ کا برتن بھرا پڑا. تو انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس آج تو ایک بندہ آیا تھا تو ایسے اور ایسے. تو پھر ابو محمد نے کہا کہ اچھا مجھے ذرا اس کا حلیہ بتاؤ. حلیہ بتاتے ہیں کہ یہ تو وہی صاحب ہیں قریش والے. پھر بھاگے بھاگے پیچھے گئے تو مسلمان ہوئے, اور وہ خاتون بھی مسلمان ہوئی. تو دیکھیے اخلاق کے بغیر تو دین کا کام نہیں ہو سکتا. اس سے مراد اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جہاں دیکھو کہ کافر ہے تو تلوار نکال کے کھڑے ہو جاؤ. قریبی تعلقات نہیں قائم کرنے, ایسے تعلقات کہ وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہو جائے, وہ آپ مومنوں سے اور مومنوں میں بھی نیکوکاروں کے ساتھ قائم کریں. ٹھیک ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ تم پر کوئی قانون تو بنایا نہیں جا سکتا کہ اگر تم نے اتنی زیادہ باتیں اس کے ساتھ کی تو تمہیں اتنے جو ہے وہ درے لگائے جائیں گے. اس کا تو کوئی حساب نہیں نہ رکھا جا سکتا. دلوں کے معاملات تو اللہ جانتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے دل کے رازوں سے آگاہ ہوں نا, میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں کہ ان سے ولایتیں قائم نہ کرنا. وَإِلَى اللَّهِ, اللہ ہی کی طرف المصیر, تمہارا پلٹنا ہے. یاد رکھو واپس میرے پاس ہی آؤ گے تو دلوں کے حال پر حساب کروں گا تمہارا. ٹھیک ہے. کل کہہ دیجئے, ان اگر تخفو, تم چھپاؤ, ما جو کچھ فی صدورکم, تمہارے دلوں میں ہے, او تبدوہ, یا تم ظاہر کر دو, یا علم اللہ, اللہ جان ہی لے گا. اللہ کو پتا ہے تم دل کی کیفیت چھپا لو. دیکھیں خاص دل کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے, دل کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے. محبت کس کی ہے دل میں؟ اللہ کے بندوں کی یا شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ محبت انسانوں کے ساتھ بھی تو ہے نا. اللہ سے تو جو محبت ہے وہ تو ہے. انسانوں کے ساتھ آپ کٹ کے پتے کی طرح تو نہیں رہ سکتے نا. آپ کی محبتیں ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ کو محبت نیکوکار افراد کے ساتھ ہے یا آپ کی محبت بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہے, فیشن پرست لوگوں کے ساتھ ہے, مغرب زدہ لوگوں کے ساتھ ہے؟ جس طرف آپ کی محبت ہے آپ اسی طرف جائیں گے. اس محبت ہی کو اصل میں ولایت کہا گیا. دلوں کے اندر راسخ محبت کس کی ہے؟ اگر آپ ان سے محبت ہے تو پھر چاہے اب ساری عمر سعودیہ میں عبایا پہن کر بھی رہی تو روز قیامت پکڑی جائے گی, کیونکہ وہ دل کے حال پر آگاہ ہے نا. جیسے ایک خاتون سعودیہ میں رہتی ہیں, وہاں بستی ہیں, ساری عمر حرم میں جمعے پڑے اور کام کیا, اور ساری عمر حسرت کرتی رہی کاش میں امریکہ چھوڑ دی, ہے نا. تو پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں, حالانکہ ہر جمعہ وہ حرم میں پڑھتی رہی ہوں گی. اور ایک عورت امریکہ میں پیدا ہوئی, مسلمان ہو گئی, اور وہاں جتنا اس سے ممکن ہوا دین پر عمل کرتی ہے, اور ساتھ وہ خواہش کرتی کہ کاش میں کسی مسلم ملک میں ہوتی, کاش میں دین پر پورا چل سکتی, اور نہیں اس کو توفیق ہو سکی, اللہ کی طرف سے نہیں وسائل ہوئے, وہ بیچاری وہیں پر مر گئی. تو اللہ کے نزدیک اس کا شمار مسلمانوں ہی میں ہے. تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
آئیے اب بات سمجھ میں. صحابہ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ خوش اس دن ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور انس یہ حدیث سنانے کے بعد کہا کرتے تھے مجھے یقین ہے میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، حالانکہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں مگر مجھے ان سے پیار بہت ہے. جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس موضوع کا ایک باقاعدہ نام ہے اسلام میں، اسے کہتے ہیں الولا والبرا. برات سے برا، ولایت اور بری ذمہ ہونا، بیزاری، الولا والبرا. اب آپ کی کتابوں میں موضوع پڑھائے نہیں جاتے. وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے. اللہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر بات پر قادر ہے. اللہ کہتے ہیں میں زمین و آسمان کا ہر راز جانتا ہوں، نہ تو تمہارے دل کا حال بھی جانتا ہوں. قیامت کے دن تمہارے دل کے حال کے مطابق فیصلے ہوں گے. ٹھیک ہے. یوما جس دن تجدو تو پائے گا کلو ہر نفس شخص، تجدو پائے گا موجود پائے گا کلو ہر نفس شخص ما جو عاملت اس نے عمل کیے من خیر نیکی میں سے محضرن حاضر. قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہر شخص اپنے نیک عمل کو موجود پائے گا. وما عملت من سوء اور جو برے عمل ہیں انہیں بھی موجود پائے گا. تودو چاہے گا لو کاشن بے شک بینہا اس کے درمیان و بینہو اور اس کے درمیان آمدن فاصلہ ہوتا بعیدن دور کا. اور اس روز وہ بندہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اس گناہ کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا. اس دن چاہنے سے فاصلہ نہیں ہونا، آج مانگنے سے ہو سکتا ہے. تو کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم باعد بینی و بین الخطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. اللہ جی میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیں جتنی مشرق و مغرب کے مابین. اللہ رب کریم مجھے اس طرح گناہوں سے پاک کر دیں جیسے سفید کپڑا دھو کر صاف کر دیا جاتا. اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دیں، بارش سے دھو کر، اولوں سے دھو کر، برف سے دھو کر. ہے نا؟ اب دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے. کب پڑھتے ہیں؟ اصل میں یہ دعا کیا ہے؟ دعائے استفتاح، افتتاح کرنے والی دعا. کس کا افتتاح کرتی ہے؟ نماز کا. کب؟ جب آپ پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دعا زیادہ ثابت شدہ ہے. ویسے آپ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک کا والی بھی پڑھیں اور یہ بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کبھی وہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے لیکن یہ دعا آپ نے بہت کثرت سے پڑھی اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعاؤں کے نمازوں کے آغاز میں پڑھیں. اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں کب؟ جب دل چاہے. رکوع میں پڑھے، رکوع میں دعا مانگنی چاہیے. رکوع میں پڑھے، جب گناہوں پر عذاب کی آیتیں آئیں اس وقت پڑھے، قیام میں، سجدے میں پڑھے، سلام پھیرنے سے پہلے پڑھے، اور جب یاد آئے پڑھے. اتنی پیاری دعا ہے، جب یاد آ جائے پڑھے. ٹھیک ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. دوبارہ کس معنی میں آیا؟ قیامت کے دن کے حوالے سے. کیوں؟ قیامت کے دن اللہ بنفس نفیس حساب لیں گے نا. اللہ کہتے ہیں اس دن میں نے تمہارا ذاتی حیثیت میں حساب لینا ہے، اس لیے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں. اس دن میری ناراضگی سے بچو. واللہ رعوف بالعباد اصل میں تو اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، لیکن جو مجبور کر دے گا پھر اللہ اس کو سزا دیں گے. لیکن مہربانی ہے نا. میں بعد میں بھی سوچتی تھی، پڑھنے کے بعد بھی، ایون آپ کو سنانے کے بعد بھی. قرض کے حوالے سے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہوگا، حساب کتاب اس کا ہوگا جو بھی. پھر اللہ کہیں گے کہ اچھا آپ کوئی ایک نیکی بتاؤ جس کے بنا پر تم پر رحم کیا جائے. تو کہے گا اللہ جی میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ کہیں گے کوئی ایک نیکی سوچو، تلاش کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہ دوسری دفعہ بھی کہے گا اللہ جی میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے.
اللہ تیسری دفعہ دہرائیں گے اچھا تم کوشش کرو کوئی نیکی تلاش کرو جس کی بنا پر میں تم پر رحم کروں. تو وہ کہے گا اللہ جی اور تو کچھ نہیں, بس میں تاجر بندہ تھا, دکاندار تھا, لوگ مجھ سے سامان ادھار لے جایا کرتے تھے, تو جو مالدار ہوتے تو میں ان کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرتا, مہلت دیتا یعنی کہ, اور جو بہت ہی غریب اور نادار ہوتے تو میں ان سے واپس ہی نہیں مانگتا تھا اور معاف کر دیتا تھا. تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ جب تم لوگوں پر نرمی کرتے تھے تو میں تجھ پر نرمی کیوں نہ کروں, جا میں نے تجھے معاف کیا. اب دیکھیں 3 دفعہ پوچھنے کا سبب کیا ہے, نرمی. نرمی کہ اللہ رب کریم نرمی فرمائیں گے نا, لطف مہربانی, کہ ابھی اس کو یاد نہیں آ رہا, ٹینشن ہوتی ہے نا, شاید یاد آ جائے. جیسے آپ دیکھیں وائوا میں جب جاتے ہیں نا بچے وائوا دینے, تو ٹیچر سوال پوچھتے ہیں تو بچے چپ ہو جاتے ہیں, تو ٹیچر کہتے ہیں دوبارہ پوچھتے ہیں, ہے نا, دوبارہ پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ نرمی کے لیے, کہ بچہ ہے ابھی پریشر میں ہے نا, ڈر گیا, اس کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کوشچن کی, تو آپ دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کریم نرمی اور مہربانی فرمائیں, تو پھر جن کو سزائیں دیں گے نا وہ پھر ہوں گے ہی سزا کے قابل. جہاں کہیں سے آسے پاسے سے کچھ نہیں نکلے گا نا وہیں پر سزا ملے گی. تو پھر یہ ہماری غلطی ہے نا. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں نا کہ اس بندے پر افسوس ہے جس کی دہائیاں اس کی اکائیوں سے ہار جائیں. تو بس ہمیں اپنی دہائیاں بڑھانی ہے اور اکائیاں گھٹانی ہیں. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.